اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ اور ایک نافرمان قوم کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، جب حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ تعالی کلیر شریف تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، خاص طور پر قاضی تبرک اور وہاں کے رئیس نے۔ اس کے بعد جمعہ شریف کی نماز پڑھتے ہوئے جب آپ کو مسجد سے نکال دیا گیا اور آپ نے دعا کی اور مسجد بھی آپ کے ساتھ ہی رکوع میں چلی گئی اور منہدم ہو گئی، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جس وقت مسجد کے منہدم ہونے کا واقعہ پیش آیا، این اسی وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ اقدس میں حضرت قطب الدین ابو الغیث بن جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی غرض سے بہت سے بزرگ وہاں پر جمع تھے۔ ان اولیاء کرام نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بابا جی، جب سے ہم لوگوں کو جامعہ مسجد کلیر کے الٹ جانے کا القاع ہوا ہے، ہمارے قلوب پر ایک باطنی کیفیت طاری ہے اور کسی کا حال سن کر سکون نہیں ملتا سوائے اس کے کہ علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ان کی بات سن کر حضرت بابا جی سرکار نے فرمایا، یہ واقعہ میرے مخدوم صابر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بلند مرتبہ کمال کا باعث ہے، اور جب تک تم لوگ خود جا کر حضرت مخدوم علی احمد صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزاج پرسی کر کے نہ ہوگے، اس وقت تک کسی بھی اہل باطن کو اس کی رستگاری حاصل نہ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت علیم الدین ابدال رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، تمام حاضرین کے سامنے کلیر شریف کے حالات اور واقعات کی تفصیل بیان کی۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 28 خلفاء بھی وہاں پر موجود تھے۔ علیم اللہ ابدال نے عشاء کی نماز وہاں پر ادا فرمائی اور پھر وہاں سے روانگی اختیار کی۔ پھر جب حضرت علیم اللہ ابدال واپس کلیر شریف پہنچے تو یہ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پاک پتن شریف کے تمام حالات بیان کیے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اب تم مجھ سے عالم امکان کی بات ہرگز نہ کرنا، اگر کچھ کہنا ضروری ہو تو عالم وجوب کی بات کرنا۔ کافی دنوں تک آپ سرکار پر جذب کی کیفیت طاری رہی۔ تہجد کے وقت آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مسمات گل زادی کے مکان پر تشریف لائے، اور جس مقام پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس ہے، وہاں پہلے دن سے آپ رحمت اللہ علیہ کو رہنا پسند تھا۔ اس مقام پر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ رحمت اللہ علیہ پاس ہی لگے ہوئے گولر کے درخت کے قریب آئے، قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پشت مبارک گولر کے درخت کے ساتھ لگا رکھی تھی اور بائیں ہاتھ سے درخت کی ایک شاخ پکڑ کر مٹھی بند کر لی، پھر اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے ہاتھ کو اپنے قلب کے سامنے لا کر آسمان کی جانب نگاہ کی۔ علیم اللہ ابدال سایہ کی طرح آپ کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر آپ پر استغراقی حالت طاری رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے وہ درخت کی شاخ چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی نیچے چھوڑ دیا۔ اسی درخت کے اوپر ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ جب یہ صورتحال حضرت علیم اللہ ابدال کو معلوم ہوئی تو انہوں نے آپ کا دامن پکڑ لیا، آسمان کی جانب آپ نے نگاہ کی اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں گولر کے درخت سے ذرا ہٹ کر جس جگہ پر آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جلالی نگاہوں سے ایک ہلکی سی نظر زمین کی جانب کی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک قدم سے 7 قدم کے فاصلے پر زمین سے اچانک آگ نکلی جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئی۔ اس آگ سے کلیر کی ہر چیز جلنا شروع ہو گئی۔ اس آگ کی زد سے محفوظ رہی۔ ایک وہ گولر کا درخت جس کو آپ نے ہاتھ لگایا، دوسرا ایک فاختہ جو اس گولر کے اوپر اپنا گھونسلہ بنائے ہوئے تھے، اور تیسرے حضرت علیم اللہ ابدال
جنہوں نے آپ کا دامن پکڑ رکھا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا بھی جو آپ رحمت اللہ علیہ کی قیامگاہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور حضرت امام الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک جو کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے، کلیر کے فتح کے ہنگامے میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ مذکورہ بالا 5 چیزیں محفوظ رہیں۔ کلیر کی تباہی کے بعد پورے شہر میں ویرانی پھیل گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد کلیر کے انہدام کے بعد یہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی، جس سے پورے کا پورا علاقہ ویران اور تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ کی یہ جلالی کیفیت آپ کے وصال کے بعد تک بھی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد لوگ آپ کے مزار شریف کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب کلیر دوبارہ آباد ہوا تو بھی یہ لوگ دور دور سے ہی زیارت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی پرندہ ماں سوائے فاختہ کے آپ کے مزار اقدس کے اوپر سے پرواز کر کے گزر نہیں سکتا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ علیہ کی نافرمانی کی اور آپ کو اذیتیں پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح رحم کرتے ہیں اور ان کے نافرمانوں کو کیسے سزا ملتی ہے۔ سورہ والا حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ دنیا سے علیحدہ رہے اور تجرد کی زندگی بھی گزاری، اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے کئی روشن پہلو سننے والوں اور پڑھنے والوں کی نظروں سے بالکل اوجھل رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا تذکرہ جن وجوہات کی وجہ سے ہمیں کتب سیر میں کم نظر آتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کرامات کے ظہور کو اچھا نہ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ صحبت خلق سے دور رہتے تھے، اس لیے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت دور سے ہی کرنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی چند ایک واقعات ایسے رونما ہوئے کہ جو آج بھی لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں اور بعض کتب میں بھی درج ہیں۔ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عرس مبارک مزار حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم امسال میں مزار پاک کے منتظم مولوی نور اللہ کو ارشاد فرمایا کہ سقادہ مسجد پانی سے بڑھا دیا جائے اور چشمہ بہشت کو اس سے منسوب کر دیا جائے۔ مسجد کا پانی تمام مخلوق کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ مولوی نور اللہ نے بیدار ہوتے ہی ایسا ہی کیا، جس سے زائرین کو پانی وافر مقدار میں میسر آنے لگا۔ مرزا محمد اختر خان مؤلف تذکرۃ الاولیاء ہند بیان کرتے ہیں، مجھے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی، اور مجھے اس بات کا بے حد شوق تھا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالی کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ جب تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے مزار اقدس پر خود نہ بلائیں گے اور اپنی زیارت سے مشرف نہ فرمائیں گے، میں مزار پاک پر ہرگز حاضر نہ ہوں گا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں تہجد کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا، میرے حجرے میں شدید اندھیرا تھا، اچانک حجرے میں ایسی چمک پیدا ہوئی کہ میں ڈر گیا اور میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اچانک مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور ایک نورانی شخص دکھائی دیے۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا کہ تو میری ولایت میں کنات کے نیچے رہتا ہے اور مجھے سلام کرنے نہیں آیا، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا، اور صبح جب نماز فجر کے وقت مجھے ہوش آیا تو مجھے علم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت علی احمد صابر پیا سرکار تھے، اور ان کی خوشبو سے کئی دن تک میرا حجرہ مہکتا رہا۔ بالکل اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کلیر کے گرد و نواح میں ایک شادی کی تقریب تھی، جس کا اہتمام ایک رئیس ہندو بنیے نے کیا تھا۔ اس شادی کی تقریب میں شنکر بینڈ باجے والے بھی آئے تھے، جنہوں نے پورا دن اور پوری رات شادی میں بینڈ بجایا۔ شادی کی تقریب کے بعد شنکر بینڈ والوں کو خاطر خواہ پیسے ادا نہ کیے گئے۔ زیادہ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ان کو کھانا بھی نہ دیا گیا، بلکہ کھانے کے کچھ پیسے ادا کر دیے گئے۔ وہ پیدل شہر کی طرف آئے تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست ہو، مگر چونکہ اس زمانہ میں کلیر ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں وہاں سے بھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔
وہاں ایک شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ آستانہ عالیہ صابر پاک چلے جائیں، وہاں سب کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہندو ہیں، ہم دربار عالیہ پر کیسے جائیں، اور دوسرا رات کے اس پہر کو ہم کو وہاں پر کون لنگر دے گا؟ آدمی نے جواب دیا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ دھرم جاتی وغیرہ کے بھید بھاؤ کو نہیں رکھتے، وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ کھانے میں مل ہی جائے گا۔ وہ دربار صابر پاک کی جانب بڑھے، راستے میں بینڈ ماسٹر نے کہا وہ آدمی ایسے ہی پھینک رہا تھا، بھلا اس وقت وہاں کھانے کو کیا ملے گا؟ ساتھیوں نے کہا نہیں ماسٹر جی، وہ آدمی بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ ملے گا، اب چلیں۔ ماسٹر جی بولا چلو بھائی چلو، وہاں صابر پاک نے مرغ جو بھون رکھے ہیں جاؤ اور جا کر کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ جب یہ ٹولہ دربار عالیہ پر پہنچا تو دربار پر اکا دکا لوگ موجود تھے، وہ بھی چلے گئے، مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس پر ماسٹر جی بھڑک اٹھے اور بولے میں نہ کہتا تھا کہ گھر چلیں، یہاں کچھ نہ ملے گا، تم لوگوں نے میری ایک نہ مانی، اب اٹھو اور چلو۔ ابھی وہ اٹھ بھی نہ پائے تھے کہ ایک مسلم ڈھول والا نوجوان ایک طرف سے آیا اور بولا بھائیو ادھر آؤ، ان برآمدوں میں تم لوگوں کے لیے کھانا ہے۔ وہ سب گئے تو پوری دیگ تھی اور سینکڑوں روٹیاں گرم گرم موجود تھیں۔ دیگ سے ڈھکن اٹھایا گیا تو گرم سالن کی بھاپ نے چاروں طرف خوشبوئیں بکھیر دی۔ پوری کی پوری دیگ بھنے ہوئے مرغ کی تھی اور ایک پتیلا میٹھے متنجن چاول کا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ اس ڈھول والے نے جواب دیا ایک بزرگ آئے تھے اور کہا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کو میری طرف سے یہ کھانا کھلا دینا، کیونکہ ان کو بھنا ہوا مرغ بہت پسند ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صابر کے پاس آؤ تو تھوڑا صبر کیا کرو۔ پورے بینڈ باجوں والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ انہوں نے راستے میں یہی تو کہا تھا کہ کون سے مرغ بھنے ہوئے ہیں، اور صابر پاک نے انہیں بھنے ہوئے مرغ ہی کھلا دیے۔ مالو زر والے سجنا دھکے دے کر سٹ دینے، بھوکے کافر در تیرے تے آ کے صدا رج دینے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار۔ حضرت صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا خواہاں ہو، یعنی چاہتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھوں، تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کی رات کو 2 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص نہایت ہی خلوص دل سے پڑھ کر پاک بستر پر چپ چاپ سو رہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خوش گزاران ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر روز بعد نماز فجر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 بار بلا ناغہ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز 121 دن میں غیب سے کشائش رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں اولاد نرینہ نہ پیدا ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ ذیل کے کلمات طیبات کو باطہارت کاملہ مشک اور زعفران سے لکھ کر کورے برتن میں پانی بھر کر ڈال دے۔ 7 روز تک اس پانی کو دونوں میاں بیوی پیتے رہیں۔ ان دنوں سوائے اس پانی کے اور پانی نہ پئیں۔ اگر پانی کم ہو جائے تو اور تازہ پانی اس میں ملا لیں۔ ہفتہ کے روز اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور اولاد نرینہ ہی پیدا ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: اور بالکل اسی طرح جس عورت کا بچہ نہ جیتا ہو یعنی اس کو 18 کا مرض لاحق ہو، اس کے لیے 2 شنبہ کے روز دوپہر کو اجوائن اور سیاہ مرچ پر سورہ والشمس 40 بار پڑھے۔ ہر دفعہ اول و آخر درود شریف بھی پڑھے، اور اس اجوائن اور مرچوں کو عورت پیس لے، اور پیسنے کے بعد 1 چٹکی اس سفوف کی کھانا پکاتے وقت سالن میں یا کسی بھی کھانے والی چیز میں ملا دے، اور اس کے بعد حمل سے لے کر بچے کے دودھ چھڑانے تک ہر روز تھوڑی تھوڑی کھا لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو بلا ناغہ کرنے سے 18 کا مرض اور یہ شکایت رفع ہو جائے گی۔ نہایت ہی آزمودہ اور مجرب نسخہ اور عمل ہے۔ ناظرین کرام، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ ناظرین کرام،
اللہ ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क्याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।